محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج آپ سنیں گے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ دیکھیے حضرات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی یوں ہی گزار دی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے حدیث کی آپ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا کی ہی کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات پھر دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات پھر سے وہی دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کی رہنے والی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ عبداللہ میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اٹھے، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے ہیں، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے مل نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا ہوا دیکھ لے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چگاتی ہے، آج بھی جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی۔ آپ تب تک آرام فرمائیے، جیسے ہی آئے گی ہم آپ کی بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر، چیتے، اس طرح کے مفترس جانور رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی میمونہ بالولید سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ بن زید جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت ہی خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور مل رہے تھے، تو میں حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھیں تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر
اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور نہیں چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھیں، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ! میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر چگا کون رہا ہے، چرا کون رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی ہیں، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز میں مشغول ہیں اور وہاں کے کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے سے روک رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کے اسے کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ نظر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا ہوا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے ملنے کیسے آ گئے؟ سبحان اللہ! حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات ہے، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، آخر تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ جنت میں تم ہی میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ شیر، چیتے، بھیڑیے، یہ بکریوں میں دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، چیر دیتے ہیں، اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ شیر چیتے ہی بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ اتنا سنتی ہیں اور بتاتی ہیں، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ تعالی سے دوستی کا رشتہ بنا لیا ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے میری بکری سے دوستی کا رشتہ بنا لیا ہے، اور اب یہ بکریاں آرام سے شیر چیتوں کے ساتھ چرتی ہیں اور وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو پتہ چلا جو انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ بچائے، جسے اللہ تعالیٰ رکھے، اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس کا کوئی کچھ بال بھی کا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی محافظ و مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اپنا قرب حاصل کر دیتا ہے، اور جس بندے کو چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں نیک کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک اور اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنا قرب حاصل کروائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔